تعریف اور بڑائی آج کے دن اور ہمیشہ اس اللہ کی جس نے ہمارے لیے وہ عبادت مقرر کی جو اس کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا کی کسی قوم کسی ملت پر نہیں ہو سکتی، وہ عبادت جو اس کے ہاں سے مقرر ہو کر آئی ہے۔ اور دوسری بار تعریف اور بڑائی اس ہستی کے لیے آج کے دن اور ہمیشہ جس نے اس عبادت پر جو اس کے ہاں قبول ہوتی ہے ہم کو پورا ایک مہینہ اپنے آگے جھکنے، اپنی عبادت کرنے، اس کو ڈھیروں سجدے کرنے، اس کے آگے قیام کرنے، اس کی تسبیح کرنے اور اس کی خاطر پورے ایک مہینے کے روزے رکھنے، بھوک اور پیاس رکھ کر اس کو خوش کرنے کی اس نے ہم کو توفیق دی۔ درود اور سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے وہ پروگرام لے کر آئے جو بڑا آسان، بڑا ممکن العمل، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوشگوار طریقے سے ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں اس مختصر زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس اللہ کے ہاں ہمیں باریاب کروا دینے اور کامیاب اور سرخرو کروا دینے کی ضمانت ہے، بشرطے کہ کوئی بندہ فی الحقیقت ایمان رکھتا ہوا اللہ رب العزت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھائیو، یہ ان عبادت گزاروں کی خوشی کا دن ہے اور یہ خوشی اس دین پر ہونے کی ہے، سب سے پہلے اس دین پر ہونے کی ہے جس سے جو اللہ کے ہاں مقرر ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دیکھو دین دنیا میں بڑے ہوں گے مگر اللہ کے ہاں صرف ایک دین چلتا ہے، تمام پیغمبروں تمام نبیوں کا دین ایک اسلام۔ اور اس خطے کے لوگ جن کے باپ دادا کبھی ہندو ہوں گے، ان بستیوں، ان گلیوں کے اندر، ان شہروں کے اندر کبھی ہندو ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا دین ہوگا ان کا۔ آج اتنا شکر کا دن ہے کہ ان بستیوں، ان گلیوں کے اندر صرف اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی گونج سنتی ہے۔ اور دیکھو قرآن مجید میں پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کے اندر روزوں سے متعلق آیا اور اس میں وہ روزوں سے متعلق جو احکام ہیں اس آیت کے اختتام پر کیا آیا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری ایک مہینے کی گنتی روزوں کی، پیاس اور بھوک سہنے کی، وہ جب پوری کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر جو تم کو اللہ نے یہ دین دیا، پھر جو اللہ نے تم کو یہ اسلام دیا، پھر جو اللہ نے تم کو اس کو پوچھنے کا یہ سلیقہ اور یہ طریقہ سکھایا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر اس ہدایت ملنے پر اللہ کے نعرے لگاؤ۔ یہ اللہ کے نعرے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ جو تم کو اسلام ملا، یہ تم کو جو اس کو جاننے، ماننے، اس سے ڈرنے اور اس کو چاہنے، اس سے محبت کرنے کا یہ جو صحیح، مشروع، مستند، اوتھینٹک یہ جو طریقہ ملا، اس پر تم اللہ کی بڑائیاں کرو۔ تو یہ اللہ کی بڑائیاں، اللہ کے نعرے، یہ دنیا لگاتی ہوگی اپنے معبودوں کے نعرے، اپنے بتوں کے نعرے، اپنے وطن کے نعرے، اپنی دھرتی کے نعرے، ہم آسمان والے پورے زمین آسمان کے واحد قوم دنیا میں جو صرف اس کی عبادت کے لیے رکھی گئی ہے، واحد قوم، اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا اعزاز، یہ ایک سجدہ جو اس اکیلی واحد تنہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس ہستی کو یہ ایک سجدہ بخدا
पूरा जहान मिलकर इबादत कर ले, उस एक सजदे के बराबर नहीं है जो हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो भाइयों, ये है हमारा दीन, ये है हमारा दीन। और ये रोज़ों से पहले, ये नमाजों से पहले, ये हाजी बनने से पहले ये जो सबक पढ़ना है, इस दीन की हकीकत पर ईमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और आपके दिए हुए दीन और अकीदे और मिल्लत को वाहिद दुनिया में हक जानना और इसको कामिल मुकम्मल पूरी जिंदगी का प्रोग्राम मानना। देखो, अमल जितना हो सके तुमसे, ये इस वक्त पूरा माहौल गैर इस्लामी है और इस गैर इस्लामी माहौल में हम रहते हुए बिला शुबा बेशुमार चीज़ों में हम कमज़ोर भी हो सकेंगे, हम सुस्त भी हो जाएंगे, बहुत सारे फ़राइज़ में भी हो सकता है हम पूरे ना उतर पाते हों। वजह क्या है कि जब माहौल इस्लामी होता है, माहौल के ऊपर बैठे हुए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक मुआशरे की तश्कील करते हैं, तो फिर उस कौम के माड़े भी, कमज़ोर भी बहुत आला कारकर्दगी दिखाते हैं दीन के अंदर। मगर आज ये पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम, सब कुछ जो है वो अल्लाह को जानने वाले तश्कील नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह से गाफिल, अल्लाह को भूले हुए, बल्कि अल्लाह की तरफ को पुष्ट किए हुए लोग हैं जो इससे कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ जो आम मुसलमान फिरते हैं वो अमल में कमज़ोर हो सकते हैं भाइयों, अमल में कमज़ोर हो सकते हैं, इंशाअल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। वो फ़राइज़ के अदा करने में कोताह हो सकते हैं, मैं कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। वो बहुत सारे मुहर्रमात, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया हुआ है, उनमें पड़ जाते होंगे, बहुत बड़ी बात है। मगर मैं कहता हूँ वो मुआशरा जिसमें 200 साल से गोरे का कानून चलता है, गोरे की तहजीब चलती है, गोरे का टीवी है, गोरे के अखबार हैं, गोरे के कॉलेज हैं, गोरे के स्कूल हैं, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले अमल के मैदान में बाज़ गुनाहों का शिकार हो जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर वो एक बात जो बहुत अहम है और वो असल निजात की बुनियाद है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो कुछ अल्लाह के माँ सिवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन, तरीक़े, दस्तूर, कानून, तहजीब के माँ सिवा है, उसको मैं नहीं मानता। ये है मुसलमान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और बड़ा इस ज़मीन आसमान का एक अल्लाह है, ये ज़मीन अल्लाह की है, ये तो मानो। ये ज़मीन गोरे की नहीं है, गोरे की तहजीब को चलाने वाले की नहीं है, ये इदारे, ये महकमे सब अल्लाह के हैं। यहाँ अल्लाह बड़ा है और अल्लाह का कानून बड़ा है, अल्लाह का दस्तूर वाहिद दस्तूर है जिसकी बुनियाद पर यह कब्र में जाते ही मादीन, बता तेरा दीन क्या था, तेरा दस्तूर क्या था, बता किस चीज को मानता था, किस राज को मानता था। कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वो मुहम्मदुन नबी, मेरा नबी सिर्फ एक मोहम्मद है, हिदायत लेता था, मैं बात मानता था, हक और बातिल का वाहिद मेयार था तो मेरे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और दीनी अल इस्लाम, मेरा दस्तूर, मेरा कायदा, मेरा तरीका, मैं किस कानून को, मैं सिर्फ एक कानून का, एक दीन का दम भरता था और वो इस्लाम है। अल्लाह की तरफ से ठप्पा लगा हुआ कि हिदायत, निजात वहां कब्रों में जाकर और उसके बाद फिर हशर के सारे रास्ते में वाहिद टिकट जिसको जो चलता है, वाहिद करेंसी जो चलती है, वाहिद चीज जो कबूल होती है, जिसकी बुनियाद पर रास्ते मिलते हैं, वो इस्लाम है और सिर्फ इस्लाम है। ये हमारी ईदें, ये हमारी तकबीरें इस बात की का ऐलान है। ये देखिए, मैंने अर्ज किया कि वो दीन, उस दीन को उसके पूरे महीने के साथ कम अज कम इस खोपड़ी के अंदर, इस दिमाग के अंदर मानो, इस दिल के अंदर कोई ना हो सवाए उस दीन के जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उस दस्तूर के जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और उस कानून के जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लेकर आए हैं। हाँ भाइयों, ये मुसलमान अलबत्ता आज एक और किस्म का पैदा हुआ है
وہ بیچارہ، میں نے کہا عمل میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یار، عمل میں سستی ہو گئی، عمل میں نہیں، عقیدے میں، وہ عقیدے میں وہ دیکھتا ہے، وہ خاک چھانتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دروں پہ، کسی اور در پہ وہ ہدایت دیکھتا ہے، وہ قانون لیتا ہے، وہ دستور لیتا ہے، وہ تہذیب لیتا ہے، وہ غلط اور ٹھیک کے پیمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امتی ہوتا ہے، یہ امتی ہوتا ہے۔ روزے رکھتے ہیں، روزے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، پوری زندگی کا تصور کہیں اور سے۔ تو بھائیو دیکھیے یہ عید جو ہے کیا کچھ ہمیں یاد دلاتی ہے۔ یہ صحیحین کے اندر حدیث کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بہت مشہور عید کے بارے میں حدیث کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، ان کے مدینہ والوں کے، اس وقت مدینہ کو یثرب کہتے تھے، یثرب والوں کے 2 دن ہوتے تھے جو ان کے تہوار تھے، ان کی عیدیں تھیں، ان کے جشن، ان کے میلے ٹھیلے چلتے تھے۔ فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، آپ نے مدینہ والوں کو کہا کہ مدینہ والوں، یثرب کے لوگوں، یہ 2 دن کیا ہیں یہ جو تمہارے میلے ہیں؟ کہنے لگے کہ هَذَانِ يَوْمَانِ كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یہ آخری لفظ ذرا اچھی طرح توجہ سے نوٹ کر لیجئے، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یہ اے اللہ کے رسول یہ 2 دن ہمارے، یہ ہمارے میلے ٹھیلے جشن کے تھے، اس میں ہماری جو ہیں وہ شغل، میلے، کبڈیاں، کشتیاں اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے کام ہوتے تھے۔ یہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، اس میں ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ مزے لیتے تھے، محظوظ ہوتے تھے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ، اب دیکھیں یہ ہے مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جاہلیت میں، او بھائی کیا بڑی بات ہے، 2 تہوار ہی تو ہیں، 2 تہوار، 2 عیدیں، 2 جشن، 2 میلے مناتے ہیں، مناتے رہنے دو۔ نہیں، محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ تم نماز کی بات کرتے ہو، تم روزے کی بات کرتے ہو، کہتا ہے تمہارے کلچر بھی میں بناؤں گا۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ میلے ٹھیلے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوشالوجی والوں سے پوچھئے کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کلچر ہوتا ہے۔ اور ظالموں، کلچر زندگی کے طریقے کو کہتے ہو؟ زندگی کے طریقے کا حصہ ہوتا ہے کلچر؟ جی زندگی کے طریقے کو ہی کلچر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ محمد بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد۔ پوری زندگی کی بات محمد کے ہاتھ میں دیتے ہو، مانتے ہو اس زندگی کی ایک ایک چیز، یہ سب محکمے، یہ سب تہذیب کے جتنے مسائل ہیں سب میں محمد فرمان جاری کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ واللہ اللہ کی قسم نجات کی ضمانت ہے، لے لو اس کو چاہیے، لے لو جس کو چاہیے، محمد کو یہ سٹیٹس دے دو، محمد کا یہ سٹیٹس مان لو، نجات ہی نجات، اس کے علاوہ ہے کیا ہو؟ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِّنْهُمَا۔ تو پھر آج سے جان لو کہ وہ جو جاہلیت کے تہوار ہوتے تھے ان کی جگہ پہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں باقاعدہ اس لفظ پہ غور کرو، حدیث میں ابدلکم، ابدلا یہ اس کو انگریزی میں صحیح لفظ بولتا ہے ریپلیس، ریپلیس، اللہ نے ریپلیس کر دیا ہے اس کی جگہ، اس کو ختم کر کے، اس کو کل عدم کر کے۔ ماضی کا قصہ، محمد سے پہلے ہوتے تھے یہ کام، اب نہیں ہوتے، اس کی جگہ پہ اللہ نے 2 تہوار، 2 دن اور مقرر کر دیے ہیں، ان سے بہتر ہیں یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک فطر کا دن جو آج کا دن ہے ہماری خوشیوں کا، ہماری تکبیروں کا، اور ایک الاضحیٰ انشاءاللہ 2 مہینے 10 دن کے بعد ہم یہیں پہ ہوں گے، اور پھر اللہ کی بڑائیاں، اللہ کی بڑائی کے نعرے یہاں پہ پھر ماریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے نعرے انشاءاللہ یہاں پر ہم پھر لگائیں گے۔ یہ ہے 2 دن تمہارے لیے۔ اور دیکھو ذرا، بندہ حیران ہوتا ہے، یار یہ کیا بات ہوئی، ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں دین، ایسی چیز، اچھا تو عید ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عید جو ہے، یا ظاہر ہے اس میں
یہ نہیں ہے کہ صرف عید میں آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور تکبیرات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عید میلہ جشن، میلہ ٹھیلا، عید کا مطلب ہوتا ہے میلہ ٹھیلا، جشن جو محمد دے گا تم کو، یہ بھی اس کا بھی تقرر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ اور دیکھو وسعت کتنی ہے، دیکھو وسعت کتنی ہے، اور نرمی اور آسانی، اور نفس انسانی کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ، اور اس کے بعد پھر اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، اور یہ حدیثیں بھائیو بالکل صحیح بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ تکبیرات ہو گئیں، یہ خطبے پڑھ لیے آپ نے، عید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی سب کچھ ہے اس کے پاس۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں عید کے روز گھر میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹے ہوئے تھے، اور میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں وہ بجا رہی تھی اور گا رہی تھی۔ مسلم نے ایک الگ سے ایک سند پوری لے کر آئے ہیں، کانتا تضربان بالدف، یہ جو دف ایک ڈھول کی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا پتا ہے کہ میلے ٹھیلوں پر کتنی ضرورت ہوتی ہے، پر آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ماننا ہے، کیونکہ مکمل دین ہے یہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ وہ دف پہ ایک ہلکی سی ڈھولکی ہوتی ہے، اس کو دف کہتے ہیں، تو اس دف پر بجا رہی تھیں وَتُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنصَارُ يَوْمَ بُعَاث۔ بُعَاث ایک جنگ ہوئی تھی انصار کی کسی زمانے میں، اس میں بڑی بہادری کے کچھ نغمے اور ترانے بولے گئے تھے، تو وہ بہادری کے نغمے اور ترانے جو ہیں بڑے مزیدار الفاظ سے، تو وہ بچیاں انصار کی وہ دف بجا رہی تھیں اور ان پر وہ اشعار گا رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہیں وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چیزوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں آپ نے منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا، اور اپنا آپ لیٹے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے دوسری طرف منہ کر کے، اور کہتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ لڑکیاں گا رہی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ اسی دوران میں فدخل ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، تو کہتے ہیں کہ فنہرنی، مجھ کو ڈانٹنے لگے، عائشہ بیٹی ہے نا ان کی، کہتے ہیں مجھ کو ڈانٹنے لگے، ابھی مزمور الشیطان فی بیت رسول اللہ، اور بے وقوف شیطان کا سر رسول اللہ کے گھر میں، کیا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے ڈانٹنے لگے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، کہتے ہیں دعہما یا ابا بکر، ابو بکر آج ان کو چھوڑ دو، فإن لكل قوم عیدا، دیکھو ہر قوم کی عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، آج ہم مسلمانوں کی عید ہے، آج میری طرف سے چھٹی۔ سبحان اللہ، دیکھو تم سمجھ دین میں بھی کیا ہے، میں اب سن لیا کہ دین کتنا وسیع ہے، باقی دنوں میں اس کی اجازت نہیں، کہا کہ آج چھٹی ہے، آج میں دیتا ہوں چھٹی، یہ خوش ہو جاؤ، جو محظوظ ہونا ہوتا ہے، یہ اس کو آپ امیوزمنٹ کہتے ہیں، یہ بھی ہے دین میں۔ اور وہی عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری حدیث سناتی ہیں، کہتی ہیں کہ اسی دن عید کے دن ہی شام کے وقت جو ہے وہ یہ جو حبشی مسلمان جو مدینے میں رہتے تھے، وہ انہوں نے اپنا علاقائی کھیل پیش کیا، اور مسلم کے الفاظ میں یزفنون، وہ ایک طرح کا ناچ کر رہے تھے، یزفنون، اور جو مسند احمد میں جو روایت آتی ہے اس کا وہ یزفنون کا باقاعدہ لفظ ہے یرقصون، وہ جو علاقائی کھیل یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس میں تھا کہ وہ نیزے اور تلواروں کو پکڑ کے اپنا ایک علاقائی کھیل پیش کر رہے تھے، اور کیا جگہ تھی ایسی کھلی مدینے میں، تو کہا کہ مسجد نبوی کے صحن میں، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی، مسجد نبوی کے صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے لوگوں کو نیزوں اور بھالوں کے ساتھ اپنا وہ علاقائی کھیل پیش کرنے کی اجازت دی، بلکہ کہتی صرف اتنا نہیں، مجھے کہا، کہتی مجھے یاد نہیں، یا تو شاید میں نے فرمائش کی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں بھی دیکھوں، عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھی، اللہ کے نبی کے گھر میں آ گئی، اللہ کے رسول میں بھی دیکھوں، یا کہتی ہیں شاید اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ دیکھنا ہے، میں تیار ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے اپنی حجرے کے دروازے میں، اللہ کے رسول حجرے کے دروازے کے آگے کھڑے، آگے مدینہ وہ مسجد نبی کی طرف ان کو رخ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ دونکم یا بنی ارفدہ، وہ انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول اشارہ کریں تو پھر وہ اپنا کھیل پیش کریں، تو کہ اللہ کے رسول نے کہا دونکم یا بنی ارفدہ، اے بنی ارفدہ حبش والو، شروع ہو جاؤ،
شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ حجرے میں پیچھے دروازے میں پیچھے میں اللہ کے رسول کے میں کھڑی ہو گئی، اور پیچھے آپ کی اوٹ میں کھڑی ہو کر کہتی ہے آپ کے کندھے پہ، یہ بھی عائشہ کی شان ہے رضی اللہ عنہ، آپ کے کندھے پہ کہتے میں نے ٹھوڑی رکھ لی، پیچھے کھڑی ہیں کندھے پہ میں نے ٹھوڑی رکھ لی، کہتی میری گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال سے ٹچ ہو رہی تھی، اور جتنی دیر میرا دل کیا میں نے دیکھا، اور وہ جتلاتی بھی تھی دوسروں کو کہ دیکھو یہ شان کس کی ہے، کیسے کسی کا گال وہ ٹچ کر رہا ہو۔ اور جتنی دیر پھر آپ نے جب کہا کہ ہاں عائشہ تیرا جی بھر گیا، میں نے کہا جی بھر گیا، تو کہنے کی چلو اب اندر چلو۔ تو یہ دیکھو یہ علاقائی کھیل یہ حبشہ کے لوگ پیش کرتے ہیں، اور عید کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں حدیث آتی ہے کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَحْلَمَ يَهُودْ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں کتنی چھوٹ ہے، ہمارے دین میں کتنی گنجائش اور کتنی وسعت ہے۔ پھر فرمایا بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، میں بھیجا گیا ہوں اس موحدانہ طریقہ عبادت کے اندر جس کے اندر بڑی چھوٹ، بڑی نرمی، بڑا کھلاپن، بہت رواداری ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ بھائیو کیا چھوٹا ہے اس کے اندر؟ بتاؤ کیا چھوٹا ہے اس کے اندر؟ تو بھائی سب کچھ لینا کیا، لیکن کیا ہے؟ کہتے ہیں مدینے کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دی، اس کے کلچر کے اندر اپنی مرضی کی ترامیم کی، اور کہنے کو وہ دن بھی چھوڑ سکتے تھے، کہتے نہیں اس کو بدلنا ہے۔ تو بھائیو ہمارے یہ کلچر، ہمارے یہ رہن سہن، اللہ کی قسم اب بھی تک یہ شادیوں غمیوں میں ہمارے کلچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تبدیل نہیں کروا سکا، ہمارے رہن سہن کے اندر تبدیل نہیں کرا سکا۔ اور یہ کب سے آ رہا ہے؟ ابھی گورا آیا بھی نہیں تھا، ابھی انگریز آیا بھی نہیں تھا، وہ ہندو ملعون جس کے ساتھ ہم رہتے رہے، اس سے یہ دین کا یہ سارا حصہ ہم نے ہندو سے لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے صرف نماز لیں گے اور یہ روزے، نماز اور روزے یہ آپ سے لیں گے، باقی رہن سہن ہم ہندو سے لیں گے۔ وہ ہمارے باپ دادا کے جو طور طریقے آج تک چلے آتے ہیں، پل پل پہ جگہ جگہ پہ، اور ایسے کیا ہی نہیں تو نے، جیسے کوئی دین چھوٹ گیا، تو نے ایسے کیا ہی نہیں، نہ کر دے گی، کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، بیٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، آج اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین ہے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت اور کیا سٹیٹس وہ مان کر گیا ہے۔ ان سب چیزوں کو ختم کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی اجازت ہے اور بہت ہے۔ اور یہ اگر شادیوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو تو شادیوں پہ الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے کی اجازت دی، وہی ڈھول کی، وہ شادیوں کے الگ سے، بھائی کوئی کمی ہے نہیں اس دین کے اندر۔ تو ہم یہ ہندو، ابھی انگریز آیا نہیں تو ابھی ہمارے سارے طور طریقے ہمارے باپ دادا کے وہ سب ہندو سے، اور وہ 200 سال پہلے سے وہ چلے آ رہے ہیں، وہ ختم ہونے کی نوبت کہاں آتی؟ اوپر سے گورا آ گیا، گورا اپنی تہذیب کو لے کے، اب تو دیکھو اپنی بچیوں سے لے کر اپنے بچوں تک سب رہن سہن، پورا زندگی کا تصور، ہر چیز اب تو ادھر سے آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بھائی اس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو تو یہاں کے محکموں کو جا کے، دیکھو تو یہاں کے نصابوں کو جا کے، دیکھو تو یہاں کے لیڈروں کو، دیکھو تو یہاں کی سیاستوں کو، دیکھو تو یہاں کے موضوعات کو۔ آسمان زمین کو بنانے والا ہے کہاں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ عید کے روز 2-4 منٹ اور پھر اللہ فارغ، دین فارغ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارغ۔ تو بھائیو عمل میں سستی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اعتقاد میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پکا ٹھکا ایمان، باقی تہذیبوں پر لعنت، باقی تہذیبیں ختم، چھٹی باقی تہذیبوں کی۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اس دین دیکھو تہذیب دین ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ دین کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نہیں دین تو بس نماز روزے کا نام ہے، باقی پوری زندگی، یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ وہ جاہلیت کے تہوار تھے، اب یہ اسلام کے تہوار ہیں۔ تو اسلام پر فخر، اسلام پر فخر، اسلام کی تہذیب پر فخر، یہ انشاءاللہ عقیدے کی بنیادی بات ہے۔ ہماری عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اور جو بندہ انشاءاللہ اپنے دین کے اس سبق پر پکا رہا کہ حق اور صحیح اور سچ
اور ٹھیک صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے والے سب باطل ہیں۔ اس پہ جینا ہے، اس پہ مرنا ہے، اس پہ اٹھنا ہے انشاءاللہ قیامت کے روز۔ تو جو بندہ اس سبق کو پکا کر کے گیا اس کی انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔